السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تبارک وتعالی يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفاں کا نظارہ کرتے ہیں. تمہاری غفلت و پستی پہ خود عبرت بھی روتی ہے. تمہاری غفلت و پستی پہ خود عبرت بھی روتی ہے. سبھی بیدار ہے ایک مسلم قوم ہے کہ سوتی ہے. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، آج جس عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کروں گا وہ عنوان ہے شراب نوشی، جوا اور معاشرے کی بہت ساری بیماریاں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پورے امت مسلمہ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت نے فضل اور احسان کا معاملہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر
نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر لوگوں کو ایسی تعلیمات سے نوازا اور ایسی ہدایات سے امت مسلمہ کو باور کرایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق ادا کر دیا۔ ہدایت اور رہنمائی کی ایسی وضاحت فرمائی کہ کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، اور حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس چیز کو لے سکتے ہیں، کس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، کسے لیا جائے، کسے چھوڑا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام باتیں امت کو بتلائی ہے اور پوری طرح وضاحت امت کے سامنے رکھی۔ اتنی وضاحت کے بعد اب امت مسلمہ کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی طرف نظر کی جائے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حدیث کا حاصل یہ ہوا، معلوم یہ ہوا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے انسان علم شریعت سے واقف ہیں۔ آپ علم شریعت سے آگاہ اپنی امت کو کرانا چاہتے ہیں کہ علم شریعت سے پوری طرح واقف ہو، علم سیکھے۔ اور دوسری حدیث بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اس دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو میں چاہتا ہوں کہ بااخلاق بنا، پوری دنیا کو اخلاق میں مکمل کر دوں۔ اس دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی کہ حرام یہ ہے، حلال یہ ہے، باطل یہ ہے، حق یہ ہے۔ تو اب امت مسلمہ کے لیے کچھ نہیں رہ جاتی کہ وہ پھر کسی اور چیز کی طرف نظر کرے۔ اب امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ان تعلیمات کو اپنا کر پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اور قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے، اللہ رب العزت کا بھی ارشاد یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان ہدایات پر عمل کر کے اپنے آپ کو پورے طرح اسلام کے اندر داخل کرا لے اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرے اور ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھے۔ اگر انسان لباس میں پہننے کے لیے حلال چیز استعمال
کرتا ہے تو جہاں پر برتنے کے لیے استعمال کے لیے حرام لباس سے بچنا ہے اور حلال لباس کو پہن کر اپنی زندگی گزارنا ہے، تو وہیں پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی احتیاط برتے۔ کھانے پینے کی ہر وہ چیز نہ اپنا لے کہ جو اسے سامنے آ جائے اسے اپنے اندر لے لے۔ جس طریقے سے لباس میں اسے حلال چیز کو دیکھ کر لباس اپنانا ہے، تو اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اسے پوری طرح احتیاط برتنا ہوگا، اور ہر ایک چیز جو اس کے سامنے آ جائے اسے لینا نہیں ہوگا، بلکہ حرام اور حلال میں امتیاز پیدا کر کے اسے اپنے پیٹ کے اندر لینا ہوگا۔ اور یہی چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ جب انسان علم حاصل کرے تو علم حاصل کرنے کے وقت جو علم انسان دے رہا ہے اس کی پوری طرح قدر کرے۔ جو علم سکھا رہا ہے اس کی پوری طرح قدر کرے۔ اگر جو علم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، اگر اس کی ناقدری کی گئی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انا عبد من علمنی حرفا ان شاء باع و ان شاء عتق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا، جس شخص نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا، اب اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو مجھے بیچ ڈالے، یا اسے اختیار ہے وہ چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے ایک حرف بھی سکھا دے وہ میرا استاذ ہے، میں اس کو استاذ سمجھتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ بھی یہی ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ کچھ مسائل میں تحقیق کر رہے تھے، اور ان مسائلوں میں سے ایک مسئلہ خنزیر کا آ گیا، اور خنزیر کے مسئلے میں حضرت کو تحقیق کرنی تھی۔ تو حضرت نے سوچا کہ خنزیر کے بارے میں اگر تحقیق کی جائے تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ خنزیر پالتے ہیں اس سے پوچھا جائے کسی چیز کے تعلق سے۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ ایک خنزیر پالنے والے سے مسئلے کی تحقیق کی، اور حضرت کو معلوم تھا کہ خنزیر پالتے وہی لوگ ہیں جو بالکل بھنگی وغیرہ ہوتے ہیں، وہی لوگ خنزیر بھی پالتے ہیں۔ ہر آدمی خنزیر نہیں پالتا، وہی لوگ خنزیر پالتے ہیں۔ حضرت کا کہنا ہے کہ جو بھنگی لوگ ہوتے ہیں وہی پالتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک باتھ روم صاف کرنے والا آتا تھا، تو میں نے ان سے ایک مرتبہ خنزیر کے مسئلے میں ایک بات پوچھی، تو اس شخص نے وہ بات مجھے پوری طرح بتلا دی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اب میں نے ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیا کہ جب بھی وہ شخص میرے گھر میں آتا تھا، اگر میں بیٹھنے کی حالت میں ہوتا تو میں ادب اس شخص کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ مجھے ایک چیز بتلائے ہیں، آج سے وہ میرا استاذ ہے۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں ادب، اسے کہتے ہیں تعلیم، کہ اگر کوئی ایک چیز کسی کو بتلا لے تو انسان سمجھے کہ یہ میرا ہمیشہ کے لیے استاذ ہے۔ آج اس چیز کی بہت کمی پائی جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کی لحاظ نہیں کرتے، ایک دوسرے کی حقارت ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک مسئلہ کسی کو بتا دے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ بتانے والے کی ہمیشہ قدر کریں، اس
اور ایک بات اور پوائنٹ کی بتا دیتا ہوں، علوم دنیاویہ یعنی دنیا کے علوم جو سکھاتے ہیں اس کی بھی قدر کی جائے، اور دینی علوم جو سکھاتے ہیں اس کی اور زیادہ قدر کی جائے۔ دنیاوی علوم کا سکھانے والا آپ کو دنیا کے کمالات حاصل کرنے کا ماہر بنا سکتا ہے، آپ کو دنیا میں آگے بڑھنے کا ہنر سکھا سکتا ہے، وہ دنیا کے لیے ہے، اور دینی علوم کا سکھانے والا آپ کو دونوں جہاں میں کامیاب کرتا ہے، دنیا میں بھی وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اس شخص کے جو آخرت کی زندگی ہے، قبر کا مسئلہ بھی وہ شخص حل کر دیتا ہے۔ آخرت کا مسئلہ گویا کہ یہ دینی علوم سکھانے والا آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہے، قبر کا مسئلہ حل کر دیتا ہے، حشر کا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ علوم دنیاویہ کی جس طرح قدر کی جائے، اس سے کئی گنا زیادہ علوم دینیہ آپ کو سکھانے والے جو ہیں ان کی اور زیادہ قدر کی جائے۔ آج ہم اس چیز کو کچھ سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے فساد پر فساد مچ جاتے ہیں اور انسان تباہی کے ڈہانے پر پہنچ جاتا ہے، اس کا ایمان اس سے سلب ہو جاتا، نکل جاتا، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو الغرض میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ہر طرح کی تعلیم دی، ہدایات سے نوازا، اور ایسی تعلیم دی کہ ہر چیز امت مسلمہ کو صاف نظر آنے لگی۔ اب جب ایسا ہے تو امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرے، ناپاک چیزوں کو استعمال کرنے سے گریز کرے۔ قرآن کریم میں بھی ایک موقع پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے ان میں سے پاکیزہ رزق تم استعمال کرو، طیبات کو استعمال کرو، واشکروا، اور اس پر شکر بھی ادا کرو۔ حاضرین گرامی، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور آپ اگر نظر دوڑائیں تو بے شمار برائیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ کو نظر یہ آئے گی کہ معاشرے کے اندر جوا بازی کا بازار گرم ہے، آپ کو معاشرے کے اندر یہ بیماری نظر آئے گی، سٹے بازی کا بازار آپ کو گرم ملے گا۔ اسی طریقے سے طرح طرح کی اسکیمیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جن پر لوگ اپنا پیسہ کھپاتے ہیں اور اس پر فیس ادا کرتے ہیں، جس کو لاٹری کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ لوگ نہ جانے بغیر محنت اور مشقت کے مالدار ہونے کے چکر میں اپنی محنت کی کمائی ان میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گی۔ اسی طریقے سے نشہ آور چیزوں کی آپ کو بہتات ملیں گی، شراب ہے، قمار ہے، جوا بازی ہے، افیون ہے، چرس ہے، ڈرگس ہے، نہ جانے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر اس وقت پھیلی ہوئی ہیں، اور معاشرے کو یہ چیزیں تباہ اور برباد کر چکی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ معاشرے کو پاک اور صاف کریں۔ اگر آپ کا معاشرہ اور میرا معاشرہ پاک نہیں ہوگا تو آنے والی نسلوں کا ہم صحیح تصور نہیں کر سکتے کہ آنے والی نسلیں کدھر بہک جائیں گی۔ آپ نشہ کو دیکھ لیں، انسان جب نشہ کرتا ہے تو نشہ فوراً جو ہے چرس تک نہیں پہنچتا، بلکہ چھوٹی چیزوں سے نشہ شروع کرتا ہے، گٹکا سے شروع کرتا ہے، کھیلی سے شروع کرتا ہے، تمباکو وغیرہ سے شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ
کے پھر آگے پہنچتا ہے سگریٹ تک پھر پہنچتا ہے، پھر سگریٹ سے لے کر جو ہے پھر شراب کو جاتا ہے، پھر افیون اور چرس اور نہ جانے کیا کیا چیزوں میں جاتا ہے، یہاں تک کہ ڈرگس تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب انسان نشہ کرتا ہے تو اس کی عقل اپنی حالت پر نہیں رہتی، وہ عقل کھو دیتا ہے، جبکہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو پھر وہ ایسی چیزیں کرتا ہے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب عقل کھو دے انسان تو پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اللہ بچائے، پیشاب تک پینے لگ جاتا ہے، پیشاب اپنے منہ میں لیتا ہے تو وہ خود محسوس یہ کرتا ہے کہ شاید کہ میں نل کے نیچے ہوں، شاید کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نل کے نیچے کھڑا ہوں، اس لیے وہ شراب پیشاب پی رہا ہے، شراب پینے کی جگہ پر شراب پی کر پیشاب پی رہا ہے۔ بے شمار واقعات کتابوں کے اندر ہیں کہ جو شرابی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی اپنی تفسیر میں کئی واقعات اس قسم کے لکھے ہیں۔ ایک شرابی کو دیکھا گیا کہ ایک شرابی اپنے منہ کو پیشاب سے دھو رہا، ایک شرابی شراب پی کر اپنے چہرے کو پیشاب سے دھو رہا، اور پیشاب سے جب دھو رہا ہے تو دعا کیا پڑھ رہا ہے؟ دیکھیے، اللہ بچائے ہمارے نوجوانوں کو، پیشاب سے چہرہ دھو رہا ہے اور دعا کیا پڑھ رہا ہے؟ وضو کی دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا۔ شراب پی کر شرابی پیشاب سے چہرہ دھو رہا ہے اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ رہا ہے، اللہ بچائے۔ یہ واقعہ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا۔ تو شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل جو ہے کہاں چلی جاتی نہیں معلوم، عقل سے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے انسان، اور جب انسان کے پاس عقل ہی نہ رہے تو پھر وہ پیشاب بھی پیتا ہے اور پخانہ بھی کھاتا ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ اور حضرت نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ ایک شرابی کو ایک کتا چاٹ رہا، ایک کتا شرابی کے چہرے کو چاٹ رہا ہے، اور شرابی کیا کہہ رہا ہے کتے کی طرح مخاطب کر کے؟ شرابی کو معلوم نہیں کہ مجھے کون چاٹ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی انسان صاف کر رہا ہے۔ دعا کیا پڑھ رہا ہے؟ اکرمک اللہ کما اکرمتنی، اے اللہ، اے اللہ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر جس طریقے سے یہ میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، یعنی یہ میرا اکرام کر رہا ہے، اے اللہ اس کو بھی آپ مکرم بنا۔ یہ کون دعا پڑھ رہا ہے؟ شرابی، اور چاٹ کون رہا ہے؟ اس کا چہرہ کتا، اور کتے کو سمجھ رہا ہے کہ انسان مجھے صاف کر رہا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان شراب کے نشے میں لت پت ہو تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، اللہ بچائے۔ ہمارے نوجوان شراب کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے۔ 10 سال کے نوجوان شراب خوری اور شراب نوشی کے عمل کو انجام دینا، ان ماں باپ پر کیا بیتتے ہوں گے جنہوں نے اپنی چھاتی سے لگا کر اس کو اس عمر تک پہنچایا۔ بچپنے میں کیسی مشکلات حالات سے گزار کر اس بچے کو پالا ہوگا، پیٹ پر پتھر باندھ کر اس بچے کو پالا ہوگا، اور اس عمر کو جا کر یہ اگر کام ماں باپ کے سامنے کر رہے ہوں گے تو ماں باپ پر کیا بیتتی ہوگی۔
ماں باپ خون کے آنسو روتے ہوں گے لیکن نوجوان کو کچھ احساس نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں فرمایا کہ جو انسان شراب کا عادی ہو، اللہ رب العزت اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کرے۔ 40 دن تک اس کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا ایک قطرہ پینے والا بھی ویسا ہی ہے جو ایک بوتل شراب پی لے۔ ایک قطرہ بھی شراب ویسا ہی ہے جیسے کہ ایک بوتل شراب پی لے۔ اور حضرات فقہاء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ شراب کا اگر ایک قطرہ ایک بھرے بالٹی پانی میں ڈال دے تو وہ پورا پانی خراب ہو جائے۔ اسی لیے اس شراب کو ام الخبائث کہا ہے۔ اور ام الخبائث کسے کہتے ہیں میرے مسلمانوں، نوجوانوں کی معلوم؟ شراب ام الخبائث شراب کو کہتے ہیں کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تمام برائی کی جڑ کیا ہے؟ شراب ہے۔ شراب پینے والا نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، اور جب اس کا نشہ اور بڑھتا ہے، پینے سے بھی اگر اس کا دل نہیں بھرتا تو اب ڈاکٹروں کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے، رپورٹ آ رہی ہے، پولیس کے ذریعے سے بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ آج کا نوجوان جب شراب کی لت میں اور بڑھ جاتا ہے، جب شراب پی کر بھی نشہ اور نہیں چڑھتا، تو اب جو ہے ڈرگس اور شراب کی اس قسم کی جو ہے کچھ جو ہے انجیکشن آئے ہیں، ان انجیکشنوں کے ذریعے سے اپنے جسم کے اندر انجیکشن کے ذریعے سے ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد اس کی جسم کے اندر ایسی حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے چاقو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ محفظنا، اللہ ہم سب کو بچائے کہ ایک ماں باپ کے سامنے 10 سال کا نوجوان اگر چاقو لے کر کھڑا ہو جائے تو ماں باپ پر کیا بیتتی ہو۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب اس کے اندر ہر وہ چیز داخل ہو جاتی ہے جس کے اندر نشہ ہے، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ تمباکو ہو، چاہے اور چیزیں ہوں، جس چیز کے اندر نشہ ہے وہ حرام ہے، اور وہ ساری کی ساری نشہ آور چیزیں خمر کے اندر شامل ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام۔ تو ہمیں ہر ایسی چیز سے بچنا ہے جس کے اندر نشہ ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس چیز کے بہت ہی زیادہ مخالفت کرنے والے تھے۔ اگر کسی کو دیکھ لیتے شراب پیتے ہوئے یا معلوم ہو جاتا تو ان کو کوڑے لگاتے۔ ان کے واقعات میں حیات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے ایک فرزند نے ابو شحمہ رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے، ایک موقع پر شراب پی، اور شراب پینے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کو کسی کمرے میں بلا کر سزا دی، کوڑے لگائے، اور کوڑے جو ہے بہت معمولی لگائے، زور سے کوڑے نہیں لگائے۔ یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملتی ہے کہ کوڑے لگائے ضرور ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، لیکن وہ کوڑے بہت ہلکے انداز میں لگائے گئے ہیں۔ یہ خبر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے. فوراً پہنچتے ہی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو نوٹس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے تمہیں معزول کیا جاتا ہے اپنے کام سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس حد کے ساتھ یہ حرکت کی کہ جو حد کوڑے لگانے تھے آپ نے اس کے ساتھ ہلکا کا معاملہ کیا اور اس کو صحیح طور پر سزا نہیں دی، لہذا آپ کو اپنے کام سے ہٹا دیا جاتا. پھر اس کے بعد حضرت ابو شہمہ کو، جو کہ فرزند حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور بلا کر پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ حرکت کی؟ بیٹے نے کہا کہ ہاں ابا جان، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور اس پر مجھے سزا بھی مل گئی، لہذا اب جو ہے مجھ پر آپ سزا نہ دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے کہ گلاب کا رس ان پر نچوڑ دیا، اور جب فرزند معذرت کرنے لگا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں ان کی باتیں سنی، اور جس طریقے سے کوڑے لگانے تھے 40 کوڑے لگائے اپنے فرزند کو. ابو شہمہ رضی اللہ عنہ کو کوڑے لگائے، اور کوڑے لگانے پر حالت ان کی یہ ہو گئی کہ 1 مہینے کے بعد ان کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ وہ بیمار ہو کر مر گئے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حد جاری کرنا نہیں چھوڑا. اسے کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت. میرے عزیزوں، نوجوانوں، پیاروں، علم حاصل کرنا الگ چیز ہے، تربیت حاصل کرنا الگ چیز ہے. آج ہم اپنی اولاد کو عصری تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، علم حاصل کرتا ہے نوجوان، لیکن علوم عصریہ سے واقف ہوتا ہے، دینی علوم سے واقف نہیں ہوتا ہے. تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اپنے گھر میں ان بچوں کی تربیت کریں اور علوم دینیہ بھی انہیں سکھائیں. آج ہم نے صرف اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیا کہ بس علوم عصریہ حاصل کرانا ہے بچے، دنیاوی علوم اتنے حاصل کرا لیں کہ بچہ بس پیسے ہی پیسے ہمیں لا کر دے. عزیزان گرامی، عام اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، یہ عام اپنے بچے کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ دینی علوم سے آپ ان کو ناآشنا رکھے ہیں اور ان کو دینی علوم سے ناواقفیت کرانے والے آپ ہیں. آپ مجرم ہیں. کل قیامت کے دن یہی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے عدالت میں کھڑی ہوگی اور اللہ کے سامنے یہی اولاد کہیں گی کہ یا اللہ، میرے باپ نے دنیاوی علوم تو مجھے بہت سکھائے لیکن دینی علوم سے مجھے واقف نہیں کرایا اور مجھے جاہل رکھا دینی علوم سے. تو پھر جو ہے کل خود جو ہے آپ پھنس جائیں گے. اسی لیے میں آپ حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ جہاں علوم عصریہ اپنے بچوں کو دلائیں، علوم دینیہ بھی آپ انہیں دلائیں اور صحیح تربیت کریں. اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی تو پھر آپ کو اور میرے کو کل قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا اور ہم سے جواب نہیں بن پائے. حضرین گرامی، بہت ساری برائیاں اس نشہ کی وجہ سے ہے اور گلی کوچوں میں ہمارے نوجوان اس نشہ کو اپنائے ہوئے ہیں. اور خصوصاً میں نوجوانوں سے یہ بھی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ موبائل کے استعمال سے بھی بچیں. موبائل کا استعمال جب بیجا ہونے لگتا ہے اور بہت زیادہ ہونے لگتا ہے تو نوجوان طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ موبائل جہاں ایک اچھی چیز ہے، ایک بہت خطرناک زہر بھی ہے، لیکن نوجوان نہیں سمجھ رہے. ہر چیز میں آج نوجوان موبائل کو استعمال کرتا ہے، چاہے انسٹاگرام ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. اللہ بچائے، اگر کسی کا انسٹاگرام چیک کیا جائے تو اس پر گانا ہی گانا نظر
لیکن نوجوان دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ آج نوجوانوں میں یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مرد بھی اور بیکو بچی بھی، اللہ جانے بیکو بچی کو تو دیکھ کر اور ترس آتا ہے۔ کالجوں میں جا کر نہ جانے کیا کیا وہ کرتی ہیں، ایسے ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں، ہمارے اکابرین پریشان ہیں۔ برقع میں رہتی ہوئی سگریٹ کا دھواں مار رہی ہیں ہماری نوجوان بچیاں کالج میں جا کر۔ اللہ بچائے کہ جو نوجوان بیٹیاں کیا کیا کمالات کر کے دکھائی ہیں، اسلام کا نام روشن کر کے گئی ہیں، آج انہیں کی روحانی اولادیں یہ کام کر رہی ہیں، افسوس ہوتا۔ اسی لیے نوجوانوں سے خصوصاً گزارش ہے کہ وہ موبائل کے بے جا استعمال سے اپنے آپ سے گریز کریں، بے جا استعمال، بہت زیادہ استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور خصوصاً ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ جو واٹس ایپ میں طرح طرح کے ویڈیوز آتے ہیں اور ان ویڈیوزوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص کسی مذہب کی برائی کر رہا ہے، کوئی شخص کسی مذہب کی شاعری پر، مقدسات پر بے حرمتی کرتے ہیں، تو ہمارے نوجوان کچھ نہیں سمجھتے، بس اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، جس کے بعد جو ہے علاقے کا ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہر میسیج کو آپ فارورڈ نہ کریں، آپ ہر ویڈیوز کو فارورڈ نہ کریں، نہ جانے اس کے اندر کیا زہر ہے کہ وہ زہر جو ہے پورے معاشرے کو خراب کر دے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ابھی ایک دکھ بھری بات یہ بھی سننے میں آئی کہ ایک شخص ہے مسلم سیاستداں، نعمان مسعود نام ہے، جو کہ مسلم سیاستداں ہے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو حجر اسود ہے، حجر اسود پتھر کتنا بلند مقام پتھر ہے، جو کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس پتھر کے بارے میں اس نعمان مسعود نامی شخص نے بے حرمتی یہ کی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ پتھر اسی طریقے سے جیسے شیولنگ، یہ گنگوں کا رہنے والا شخص ہے، جو اپنے آپ کو قاضی بھی کہتا ہے، قاضی نعمان مسعود، اتر پردیش کا وہ شخص ہے۔ آپ اخبار اٹھائیں، پڑھیں، ہمارے اکابرین نے اس پر بہت ہی خطرناک لہجہ اپناتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے، اور ان سے یہ بات کی گئی ہے کہ ایسا شخص فوراً توبہ اور تائب کرے، نہیں تو جو ہے فوراً ایمان سے نکل گیا ہوا۔ تو کچھ مسلم سیاستداں جو سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس قسم کی گندی حرکتیں نہ کریں۔ میرے عزیزان گرامی، ماحول بہت الگ ہے، آپ ماحول کو سمجھیں، دین کے ساتھ لوگ کیسے کیسے کھلواڑ کر رہے ہیں آپ ان کو سمجھیں، اور جو ہے اپنے آپ کو اسلام کا دھبا ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ہر طرح کی وہ ناپسندیدہ حرکات سے بچائے جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، اور ہے ایسے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ عمل کو پسند کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت و صفات۔